سامعین محترم، آج کا معاشرہ پھر بگڑ چکا ہے. آج کا معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو چکا ہے. پورے ملک میں نگاہ دوڑائیں، اولادیں والدین سے باغی ہو چکی. والدین اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی بھائی سے دور نظر آتا ہے. بہنیں اور بھائی آپس میں دور دور نظر آتے ہیں. سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن دکھائی دیتے ہیں. ارے سوچے تو صحیح، جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے کیا اس محبوب کی تعلیمات میں کہیں دشمنی ہے؟ اس لیے آج کی اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ میں آپ کی توجہ حضور کے سلام کی طرف لانا چاہتا ہوں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلام والی سنت کو اپنا لے تو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف سلام کی سنت کو اپنا لے. وہ کیا ہے؟ احادیث نبوی کی کتب کا مطالعہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ ہے کہ میرے حضور اگر کہیں جاتے یا کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں آتا یا راستے میں کوئی آقا کو مل جاتا، ملنے والا چاہے کوئی بچہ ہوتا، بوڑھا ہوتا یا جوان ہوتا، میرے آقا ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. یہ تاجدار کائنات کی عادت کریمانہ اور سنت مبارکہ ہے جو ساری زندگی جاری و ساری رہی. سامعین، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج دوسروں کو سلام میں پہل کرنے کی ہماری عادت ہے یا جاتی رہی؟ پیچھے والے اونچا بول رہے ہیں. جاتی رہی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنت چھوڑ تو دی لیکن کیوں چھوڑی؟ کوئی سبب تو ہوگا. آپ کے ذہن میں کئی سبب آئیں گے، لیکن ایک سبب میں عرض کرتا ہوں کہ جب سے ہم دنیا پرست ہو گئے، جب سے ہم دنیا کے حریص ہو گئے اور دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے دوڑنے والے بن گئے، تب سے ہم نے دوسروں کو پہلے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ اس معاشرے نے ہمارے ذہنوں میں تصور ڈال دیا کہ عزت والا وہ ہوتا ہے جسے دوسرے سلام کریں، اور یہ تصور ماں کی گود سے ڈالا گیا، ماں کی لوری سے ڈالنا شروع کیا گیا. ماں بھی یہی کہتی تھی کہ تمہارے دادا اتنی عزت والے تھے کہ اسے سارا محلہ سلام کرتا تھا. کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہارے دادا اور باپ بھی کسی کو سلام کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ اس دور کا پیر بھی بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ مرید آ کے مجھے سلام کرے. اس دور کا استاد بھی انتظار کرتا ہے کہ شاگرد آ کر مجھے سلام کرے. اس دور کا باپ بھی انتظار کرتا ہے کہ بیٹا آ کے مجھے سلام کرے. عاشقوں، ارے سوچو تو صحیح، کائنات کے سب سے اعلیٰ والد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ استاد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ پیر بھی محمد مصطفیٰ ہیں. سب سے اعلیٰ ہو کر، عرفہ ہو کر، عظیم ہو کے میرے مصطفیٰ دوسروں کو سلام پہلے کرتے ہیں تو حضور کی عزت کم نہیں ہوتی. ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں بھی چاہیے کہ پہلے دوسروں کو سلام کیا کریں. آج کی محفل میلاد مصطفیٰ سے
کم از کم یہ حضور کے سلام والا پیغام تو لے کے جائیں۔ اب کئی احباب سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے جملہ تو یہ بولا کہ سلام کو اپنا لیں تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے سلام کو بھی ایک رسم بنا لیا۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیے گا، السلام علیکم۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ تو گویا جب ہم دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اب یہ سلام کیا صرف ایک رسم ہے یا اس میں احساس بھی ہے؟ اس میں احساس ہے۔ تو اردو میں تو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، ہمارا یہ خطہ پنجابی بولنے والا ہے، اب اسی جملے کا پنجابی میں ترجمہ کریں۔ آپ پر سلامتی ہو پنجابی میں کیا کہیں گے؟ تو سلامت رہے، تو خوش رہے، تو جیندہ رہے، حیاتی ہو بھی۔ میں سندھ کا سفر کرتا ہوں تو سندھیوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں سائیں سدا خوش تھی میں۔ ماں بھی اپنی اولاد کو سلام کرتی ہے۔ جب بچے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو ماں کہتی ہے پترا تینو تتی باہ بھی نہ لگے۔ یہ بھی سلام ہے۔ اب اس سلام کو دل میں اتاریں اور سوچیں تو صحیح کہ ہم صبح و شام جب سلام کرتے ہیں تو دوسروں کو جینے کی دعا دیتے ہیں۔ اور اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی۔ اس دور میں دیکھیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ بھی سیکیورٹی گارڈ لیا پھرتا ہے۔ اس سے پوچھے بھی تمہیں کیا ہے؟ تمہارے ایک سگنیچر سے دنیا کا حال بدلتا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آپ کے ملک کا سربراہ بھی سیکیورٹی گارڈ لیا پھرتا ہے۔ ذہن میں بات آئی کہ اس صدی کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ ارے حضور کے چاہنے والوں، ان سب کو ہم پیغام دیتے ہیں، اگر مسلمان نہیں ہو تب بھی حضور کی سلام کی سنت کو معاشرے میں جگہ دو۔ یہ سلام عام ہوتا جائے گا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے جائیں۔